بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اکتوبر کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم سورۃ البقرہ کی آیت 234 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماقبل مطلقات کی بحث تھی کہ طلاق کے کیا احکام ہیں، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور مفتدیہ کا کیا حکم ہے، اور اگر مفتدیہ بعد میں اپنے خاون سے طلاق لے لے تو کیا پھر سابقہ خاون کے ساتھ اس کا عقد ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ مسائل تھے، دوسرا رضاعت کے مسائل تھے۔ تو رضاعت کے مسائل کے بعد اب طلاق کی ایک اور صورت، طلاق معنی جدا ہو جانا، اب جدائی کی ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے جو لفظاً طلاق نہیں ہے، لفظاً طلاق نہیں ہے لیکن عملاً وہ نتیجہ طلاق ہی کا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جو آیت 234 میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون منکم، جو وفات دیے جائیں تم میں سے، یعنی وفات آ جائے۔ یہاں ایک تو بات ہے کہ فعل یہاں مجہول استعمال ہوا ہے، یتوفون نہیں یتوفون، یتوفون جو ہے یہ فعل مجہول ہے۔ اصل میں توفع جب معروف آئے گا تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا ملائکہ پر، ملک الموت پر، یا وہ اسباب و عوامل قضاء و قدر کے جو موت کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں یتوفون منکم، جو وفات پا جائیں تم میں سے، یعنی ایک شخص ہے وہ وفات پا گیا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جب وہ وفات پاتا ہے تو چھوڑ رہا ہے، چھوڑ گئے ہیں وہ وفات پانے والے کیا، ازواجن، بیویاں، یعنی جو وفات یافتہ افراد ہیں اہل ایمان، انہوں نے جب وفات پائی تو ان کی کوئی ایک یا دو یا تین یا چار، جس طرح آخری حد ہے ہنگامی حالات میں، تو ان کے پاس ازواج تھے، بیویاں تھیں، وہ چھوڑ گئے۔ تو اب ان کی جو عدت ہے وہ کیا ہوگی؟ تو نارمل حالات میں اگر تو وہ فرض کرو حاملہ پائی گئی تو پھر تو وضع حمل تک ہوگا، پھر وضع حمل کے بعد رضاعت کا عمل ہوگا وہ وارث کی طرف سے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہ یہ صورت ہے کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ تربص کا معنی ہے اگلے نکاح ثانی سے پہلے انتظار کا جو وقفہ ہے اس میں وہ رہیں، یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار کریں عقد ثانی کا، اگلے نکاح کا، اور یہ جو انتظار کا دورانیہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن۔ تو یہ 4 ماہ اور 10 دن کی جو مدت ہے یہ ہے کہ اگر کسی بھی درجے میں ان کے ہاں حمل ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا ہر قیمت پر، یعنی جتنی بھی استثنائی صورتیں ہیں، یعنی 4 ماہ 10 دن، اس پر طبی طور پر بھی بڑی اچھی بحثیں ہوئی ہیں دور حاضر میں۔ تو بہرحال یہ 4 ماہ اور 10 دن عدت ہے، انتظار ہے اس شکل میں کہ جب کسی عورت کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اچھا، اس میں یتوفون میں ایک تو فوت ہونا مراد ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے اور وہ ہے حکماً وفات پانا۔ حکماً وفات سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو گیا۔ اب اگر وہ لاپتہ ہو جائے، خبر ہی نہ ہو،
تو اس کی بیوی جو ہے وہ کب تک اس کا انتظار کرے؟ تو احناف نے تو کہا ہے کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے، 90 سال. تو 90 سال تو اب عمر بھی نہیں ہوتی. اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ 6 سال انتظار کرے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ 3 سال انتظار کرے. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں تعدد آراء ہے، 90 سال ہے، 6 سال ہے، 3 سال ہے، اس کا مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی حکم الہی نہیں ہے. حکم الہی کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے اجتہادات ہیں. اجتہادات ہیں. ان اجتہادات میں امام ابو حنیفہ کے رفقا کہتے ہیں 90 سال تو اب خود احناف بھی نہیں مانتے. تو اشول تھانوی علیہ الرحمہ اور یہ بزرگ جو علماء دیوبند بھی چونکہ حنفی ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحیلۃ الناجزہ. تو حیلۃ الناجزہ میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر ایک امام کا مسئلہ ہے اور ہم مقلد بھی اسی کے ہیں، لیکن حالات آج اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس پر عمل کر سکیں، تو ایسی صورت میں ہم دوسرے کسی امام کے قول پر عمل کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے وہ تو تسلیم کیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 6 سال تک انتظار کریں گے. 6 سال کے بعد فق ہو جائے گا، فق نکاح، اور اس کو عقد ثانی کی اجازت ہوگی. لیکن احمد بن حنبل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 3 سال کہتے ہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ جس میں پتہ چل جائے کہ وہ مر رہا ہے، زندہ ہے، کیا ہے. تو جو بھی ہو، اس کے آج کے حالات میں تو وسائل حمل و نقل اطلاع کے کافی وافر موجود ہیں. تو بہرحال یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یتوفون کے اندر کیا کوئی دوسرا امکان بھی ہے یا طبی موت جو ہے وہی اس سے مراد ہے. تو ابھی ہم طبی موت کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ جو تم میں سے طبی موت مر جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ رہے ہوں، تو وہ بیویاں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ 4 ماہ 10 دن کے قریب پہنچے، اجل سے مراد 4 ماہ 10 دن کی مدت ہے، تو جب اس کے انتہا کے قریب پہنچے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے طور پر عقد ثانی کا یا کوئی بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں، تو تمہیں اختیار، ان کو اختیار ہے وہ کریں، اور جیسا بھی وہ کریں وہ خود ذمہ دار ہوں گی. تمہیں نہیں چاہیے کہ تم روکو، تمہیں روکنا نہیں چاہیے. یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ آزاد ہے تو آزادی دو ان کو. اور تم کو جی اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، خاندان بدنام ہوگا. تو فرمایا کہ وہ خاندان کی بدنامی مسلم معاشرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سوسائٹی اس کو ڈیل کر لے گی. تم اس کی حریت اور اختیار ارادے پر پابندی مت لگاؤ. تو ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، جس سے چاہے نکاح کریں، جب چاہیں کریں، تم درمیان میں مت آؤ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم کس نیت سے ان کو روکنا چاہتے ہو اور وہ کس نیت سے فیصلہ کر رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو تمہاری یعنی نیتوں کو، ارادوں کو اور نفوس میں پیدا ہونے والے وساوس تک کو جانتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنا رشتہ جو اس کو نبھانے کی کوشش کرو. اب اگر وہ 4 ماہ اور 10 دن کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ جو خامن فوت ہوا اس کا بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی اور ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، لیکن 4 ماہ 10 دن کے اندر کیا کوئی اس کو خبر دے سکتا ہے، اشارے کنایت سے اس سے کوئی بات کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا ذہن بنا رہی ہے تو کیا وہ کنسیڈر کرے اس مسئلے کو. تو اس بارے میں فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، فرمایا تمہارے لیے اس میں بھی کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر تم پیشکش کو اوپن رکھا ہے، خط لکھ کر، کسی عورت کے ذریعے پیغام دے کر،
یا اس کے دائیں بائیں گزرتے ہوئے کوئی ایسے جیسچرز ظاہر کرتے، الرستم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خط و کتابت کرنا، اشاروں کے نام میں بات کرنا، کسی عورت کے ذریعے پیغام دینا، ہاں جی، اور جو اس طرح کے وسائل ہیں، اور خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، یعنی نکاح سے پہلے جو آمادی کا اظہار ہوتا ہے فری قید میں، وہ خطبہ ہے۔ تو خطبۃ النساء یعنی اگر ان عورتوں کے ساتھ منگنی کے حوالے سے کوئی بات چیت اشارے کنایے سے یا کسی پیغام رسانی سے کرو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ او اقننتم فی انفسکم، یا اگر لازم نہیں ہے کہ الفاظ میں تم اس چیز کا اظہار کرو لیکن ذہن میں تمہارے موجود ہے، اور تمہارا یہ ذہن جو ہے اس نے بھی پڑھ لیا ہے اشاروں کے نہ اس کو، تو بہرحال اشاروں میں ظاہر کرو یا لفظاً ظاہر کر دو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں یہ قوانین عطا کر رہا ہے وہ تمہاری طبیعت کو، فطرت کو، مزاج کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، تو اس مزاج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم چونکہ پہلے سے وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم مطلق کی بنیاد پر تمہیں یہ احکام دے رہا ہے کہ ایسا فطرت ہے، انسان کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پر پابندی لگائی جائے اور وہ پھر پابندی میں نیمے دروں نیمے بروں ایسے اقدامات کرے، اس سے انسان خیانت نفس کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ایسا کرو، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر کرو گے، لیکن ایک بات کا التزام کرو، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ تُوَاعِدُوهُنَّ جو ہے یہ باب تو مفعلہ میں چلا گیا ہے وعدہ یعدو سے، تو بعضوں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان سے خفیہ طریقے سے وعدے اور وعیدے نہ کرو، یعنی اس انداز کا میسج کہ اگر تم نہیں کرو گی تو ہم یہ کر دیں گے، اور جہاں تم کرو گی وہاں ہم یہ کر دیں گے، اور تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ عورت کی جو رضامندی ہے، اس کا جو اختیار و ارادہ ہے، وہ کسی صورت میں بھی اسے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے کلی اختیار و ارادے کے ساتھ فیصلہ کرے اور تم اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش مت کرو۔ یعنی وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں نے کسی خاتون کو قرآن دیا، وہ عربی پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ پتہ چلتا ہے قرآن لکھنے والی کوئی عورت ہے، کیونکہ اس میں تو سارے حقوق ہی عورتوں کے ہیں، عورتوں ہی کا مقام مردوں کو تو اس حوالے سے نہیں، تو یہ کسی عورت کا لکھا، تو یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، یعنی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی درجے میں بھی تم ان سے خفیہ طریقے سے کوئی وعدہ وعید کر کے، ڈرا دھمکا کر، ان کو ان کے اختیار ارادے سے ڈیریل کر کے کوئی چیز نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو یہ گناہ کی بات ہوگی۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، جو بات بھی کرو وہ قاعدے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرو، معروف حسن کرانہ انداز میں کرو، اس سے فرد اور معاشرے میں حسن پیدا ہونا چاہیے، بدمزگی اور بد لحاظی جو ہے یہ پھوڑ پن اس کا مظاہرہ نہ کرو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی بھی نکاح کا جو فائنل کرنا ہے، عقدۃ النکاح لفظی ترجمہ تو ہے نکاح کی گرہ، اور مراد ہے نکاح کا عقد، کہ نکاح کے عقد کو فائنلائز مت کرو، عزم پختہ کرنا، فائنلائز کرنا، تو فرمایا کہ نکاح کے عقد کو، معاہدے کو، ایگریمنٹ کو آخری درجے میں مت لاؤ، اس سے پختہ مت کرو، اس سے فیصلہ کن انداز میں مت لے جاؤ، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تاں کہ وہ جو 4 ماہ اور 10 دن کی مدت ہے وہ پوری نہ ہو جائے، یعنی 4 ماہ اور 10 دن سے پہلے
یا اس کے اندر اندر فائنل نہیں کر سکتے. ہاں اشارات، تجویز، اقتراح تو کر سکتے ہو، لیکن اس کی جو فائنل پوزیشن ہے وہ نہیں ہوگی تاہم کہ 4 ماہ 10 دن گزر نہ جائیں اور اس طرح اس کا جو اندر کا عمل ہے اس کا اظہار نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لو کہ جو تمہارے نفوس میں خیالات ہیں، وساوس ہیں، احساسات ہیں، تمہارا رب ان سے بھی باخبر ہے. اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان احکام کا اصلی مقصود کیا ہے؟ تحفظ، نسل کا تحفظ، جان کا، عزت کا، آبرو کا، اختیار و ارادے کا. یہ سارے کے سارے تحفظات ہیں. یہ گویا کہ سیکیورٹیز ہیں جو معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کو فراہم کر رہا ہے. اور اس کی اساس کیا ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور نظام کو قبول کرنے والے بن گئے ہو. اور ان میں کیا ہے؟ حلیم، حلم، بردباری، جلد بازی نہیں ہے. یعنی نکاح و طلاق کے مسائل میں بردباری، گریجولی، تدریجی طور پر، آہستہ آہستہ، یعنی یہ جو دفعتاً واحدہ جلدی میں فیصلے کرنے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلے ایک تعارف ہوتا ہے، پھر فریقین ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، پھر منگنی ہوتی ہے، منگنی کے بعد پھر ایک وقفہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد پھر رخصتی کا عمل شروع ہوتا ہے. تو یہ تمام عمل جو تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو امہال کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حلیم، حلم، تاکہ کسی درجے میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع ملے، کوئی ایسی بات ہو جو نیگیٹو ہو، علم میں آ جائے، تو فائنل فیصلے سے پہلے ہم اس کے جو منفی کانسیکوینسز ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو مقصود یہ ہے کہ معاشرے کو پروٹیکشن ملے، اور پروٹیکشن کے حوالے سے یہ ساری تدابیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم مطلق کی بنیاد پر ہمیں ان سے آگاہی بخشی ہے. فرمایا اب ایک اور طلاق کی صورت پیدا ہو رہی ہے. وہ تو متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کی وفات پا گیا خاوند، اس کی عدت کے بارے میں بات تھی. اب ایک اور سچویشن ہے. فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن اور تفرضوا لہن فریضہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوتی، وہ آپس میں ملتے تک نہیں ہیں، اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. جو ماقبل حلیم ہونے کا ذکر تھا تو اس حلم سے ہٹ کر جلد بازی میں کوئی نکاح ہو گیا، اور جب نکاح کر لیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ ہے، اس میں وہ ہے. فریقین کو کوئی ایک دوسرے کے بعد گمانیاں ہوئیں، اور بعد گمانیاں ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی تو ہو گئی لیکن ان کو ملنے کا موقع نہیں ملا. تو اگر فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، بیویوں کو، اس حال میں کہ آپس میں میل ملاپ کے مواقع یا موقع نہیں ملا. اور تفرضوا لہن فریضہ، اور یہ بھی تھا کہ اس دوران تم نے اس کے لیے کوئی حق مہر بھی ابھی متعین نہیں کیا تھا، یا متعین تو کیا تھا لیکن دیا نہیں تھا. تو ایسی صورت کے اندر پہلی بات تو فرمائی کہ وہ طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق دینے کے بعد چونکہ تم نے تفرضوا لہن فریضہ وہ کوئی متعین نہیں کیا تھا، اس لیے ومتعوہن، اس کے باوجود تم انہیں اپنی طرف سے گفٹ دو، اپنی طرف سے پریزنٹیشن پر کرو، ان کو دو، خواتین کو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کتنا دیا جائے. فرمایا کہ اس کا تعین قانون نہیں کرے گا، نظام نہیں کرے گا، حکومت نہیں کرے گی، ثالثی کونسل یا پنچایت نہیں کرے گی، یہ تمہارا ایمان کرے گا. تم اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر اپنی حیثیت کی بنیاد پر فیصلہ کرو. تو علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے، کشاد والا ہے، مالی پوزیشن جس کی اچھی ہے،
وہ اپنی پوزیشن کے مطابق، اور اگر کوئی کمزور پوزیشن ہے معاشی طور پر تو اپنی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن دینا ضرور پڑے گا مطاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. فرمایا کہ یہ متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے، اور یہ قائد قانون کا تقاضا ہے کہ چونکہ بہرحال اگرچہ میل ملاپ نہیں ہوا لیکن نکاح ہوا تھا، تو اس نکاح کے نتیجے میں اب کچھ نہ کچھ تمہیں دینا پڑے گا، یہ اس کے بغیر تم نہیں چھوڑ سکتے. اب دوسری صورت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اب دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دے دی تم نے، اور اس حالت میں دی کہ ابھی آپس میں میل ملاپ نہیں ہوا، تو اور لیکن تم اس سے پہلے مہر مقرر کر چکے تھے کہ بھئی اتنا مہر دوں گا. تو اگر ملاپ سے پہلے طلاق ہو جائے اور تم نے اس کے لیے مہر مقرر کر لیا تھا، تو اب طلاق کی صورت میں فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے متعین کیا تھا کہ 1,00,000 تھا تو 50,000 دو گے، 50,000 ہے تو 25,000 دو گے. نصف ما فرضتم، ہاں نصف تمہیں دینا پڑے گا. الا، ہاں ان یعفو، کہ وہ خاتون کیا نہیں میرے کے لیے کوئی مسئلہ میں نے لینا ہی نہیں، وہ اپنی برتر پوزیشن کا اظہار کرے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں لینے کی، یا خاوند برتری کا مظاہرہ کرے اور وہ کہے نہیں میں پورا دوں گا، یعنی عورت کہے میں پورا چھوڑتی ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یا خاوند یہ اس کا مظاہرہ کرے کہ نہیں میں پورا دوں گا. اور یہ من بیدہ عقدۃ النکاح، خاوند، ولی یا جو بھی اس کا ایڈمنسٹریٹو ہے نکاح کا، وہ کل کا کل دینے کا اعلان کرے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اصل بات تو یہ ہے کہ برتری کا مظاہرہ کرو، خاتون کرے خاوند کرے. عفو کا یعنی یہاں ہے برتری، کہ برتر پوزیشن میں جو بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ عند اللہ اس کا مقام ہوگا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ بہت بڑی ایک اصولی بات اور ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ معاشرہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. معاشرہ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم، کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنی برتر پوزیشن ہونے کا پریکٹیکل اس کو مظاہرہ کرے، یعنی دینے والا بنے، فیض رساں بنے، نفع بخش بنے، لینے والا نہ بنے. یعنی حقوق مارنے والا، لینے والا، چھیننے والا، اپنے لیے سمیٹنے والا. یہ معاشرے کا یہ جو چلن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کیا حیثیت ہے کہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے. یطعم ولا یطعم، یہ یطعم ولا یطعم یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں میں اس کیفیت کو یا اس حالت کو یا اس عادت کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو، سوال نہ بنو، جواب بنو. برتر پوزیشن کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوٹ کھسوٹ میں. برتری اسلام میں کیا ہے؟ دوسرے کے لیے فیض رسانی، نفع بخشی، دوسرے کے کام آنا، بغیر سوال کے دوسرے کی مدد کرنا اور اس کا جواب دینا. ولا تنسوا الفضل، مت فضائل کو بھولو، ایک دوسرے کے لیے فضائل کا اظہار کرو معاشر بینکم آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور جیسے جیسے کوئی معاشرہ اس بات پر قائم ہو جائے گا کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے فضیلت کا باعث بنے، دوسرے کا ہاتھ پکڑنے والا، سہارا دینے والا. اب جس طرح آج ہمارے ہاں ہے کہ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ سنگل اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو اگر یہ لا تنسوا الفضل بینکم کی کیفیت ہو جائے معاشرے میں، تو ایک گاڑی والا 3 4 افراد کو لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ. تو معاشرے کے اندر ایک کشاد کا راستہ کھلتا ہے. فضل جو ہے کشاد، برتری، دوسروں کے کام آنے کا، یہ کیفیت جو ہے یہ پیدا کرنا مطلوب ہے. تو لا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے
اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس طرح اپنا نظام چلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے نہیں ہے، دینے والے ہیں، اور بغیر سوال کے دیتے ہیں، قبل از وقت دیتے ہیں، اور برتر دیتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں، نسل در نسل دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. اس طرح تمہارے اندر ایک نیا ویژن پیدا ہوگا، بصیرت پیدا ہوگی، ایک نئی بصیرت جو ہے وہ تمہیں عطا ہوگی، اور وہ بصیرت دینے کی ہوگی، لینے کی نہیں. عطا کرنے کی ہوگی، بخل کی نہیں ہوگی، نوازنے کی ہوگی، نہ کہ چھیننے کی. تو یہ سنت اللہ ہے جسے تم نے التزام اپنے لیے لازم ٹھہرانا ہے. اب اس کے بعد جو آیت اگلی آ رہی ہے، وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، 238. اس 238 آیت کا ماقبل کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے مثلا سورہ المومنون ہے 23ویں سورہ، اس میں آپ دیکھیں کہ دین کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح کو پا گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومنوں کے ایمان کا پہلا عمل کیا ہے؟ صلاۃ. اور یہ سارا بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 9 میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، علی صلواتہم یحافظون، یعنی پورا عمل دراصل مومن کی پوری زندگی جو ہے یہ عمل صلاۃ ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو جتنے اعمال ہیں، افعال ہیں، کرنے کے کام ہیں، وہ سارے اعمال صلاۃ ہیں. کیونکہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ 75/32 کی روح سے کہ حکم الہی کے پیچھے پیچھے چلنا، حکم الہی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو وہاں اگر آپ 75/32 دیکھیں گے تو وہاں متضاد حوالے سے ایک ہے تولا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ 75/32 میں فلا کیا ہے؟ دو افعال ایک دوسرے کی ضد کے طور پر لائے گئے. یہ سورہ القیامہ ہے. تو القیامہ کے اندر 32 آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ آیت 31 سے 32. فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ عمل صلاۃ کیا. اب صدق اور صلی کی ضد کیا ہے؟ ولیکن کذب وتولی. کذب ضد ہے صدقہ کی اور تولی ضد ہے صلی کی. تو تولی کا معنی ہوتا ہے بیک آؤٹ ہو جانا، منہ موڑ لینا، اور صلی کا کیا معنی ہوگا؟ اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. جس طرح کہ مصلی جو ہے، مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوسرے نمبر پر آئے. ایک عرب شاعر کہتا ہے لتعید السوابق منا والمصلین، دیکھے گا گھوڑ دوڑ کے وقت جو پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ بھی ہمارے گھوڑے ہوں گے، اور جو دوسرے نمبر پر آئیں گے مصلینا وہ بھی ہماری گھوڑے ہوں گے. تو یہاں پر نکاح اور طلاق کے بالخصوص طلاق کے مسائل کے بعد فوراً لایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. یعنی اب یہ جو کیا ہوا تھا کہ طلاق سے دو خاندان جدا ہوئے، دو خاندان جدا ہوئے، دو افراد جدا ہوئے. تو جدائی سے نفسیات کیا پیدا ہوتی ہے؟ علیحدگی کی. اور بعض اوقات ذہنوں میں تحفظات بھی ہوتے ہیں، خدشات بھی ہوتے ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. تو اب نکاح طلاق کے فوراً بعد کیا ہو گیا؟ حافظوا علی الصلوات، آؤ صلاۃ کی طرف. یعنی جو طلاق لینے اور دینے والے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا کس میں؟ مسجد میں، صلاۃ میں. اب صلاۃ میں جب اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک امام ہوگا، ایک امام کے پیچھے ایک صف کے اندر
ایک ہی نظم کے تحت اکٹھے ہوں گے اور دونوں مل کر کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ جو دلوں کے اندر شکر رنجیاں، بدگمانیاں اور علیحدگی کی نفسیات پیدا ہوئی تھی، صلات درمیان میں لا کر پھر ان کو بھائی بھائی کے طور پر ایک وحدت میں، ایک صف میں، ایک جماعت میں، ایک قطار میں کھڑا کر دے گی اور ایک ہی کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا کہ صلات کو طلاق کے بعد لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ تم طلاق لے کر کوئی الگ امت نہیں بن گئے، الگ کمیونٹی نہیں ہو گئی، الگ گروہ نہیں بن گیا. تمہارا گروہ بھی ہوئی ہے، تشخص بھی ہوئی ہے، جماعت بھی ہوئی ہے، امام بھی تمہارا ہوئی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں. اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کا معنی نہیں کہ تم اب کوئی الگ قسم کی یعنی مخلوق بن گئے ہو، اسی جماعت کے فرد ہو. اور آؤ عمل صلات میں ہم سارے دوبارہ اپنی اخوانیت کا، اپنی یک جماعت ہونے کا، یک صف ہونے کا اعلان کریں. تو الصلوات، خواجہ احمد الدین صاحب نے تو صلوات کو یہی جو نکاح و طلاق کے مسائل ہیں انہی کو صلوات کا ہے. صلات یعنی فرائض و واجبات، اور والصلاۃ الوسطیٰ کو انہوں نے صلاۃ موقت کا ہے، یعنی صلوات مطلق احکام، وہ نکاح کے بارے میں، صلات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں جتنے بھی ہیں احکام، وہ سارے احکام کو صلوات کہتے ہیں. اور جو عام ہمارے ہیں وہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ طلاق اور صلات کے مابین جو ربط ہے، تو وہ صلوات سے مراد دوسری جو صلات نمازیں ہیں وہ مراد لیتے ہیں. اور آگے ہے والصلاۃ الوسطیٰ. تو والصلاۃ الوسطیٰ کا خواجہ صاحب نے تو اس سے مراد صلاۃ موقت لی ہے، اور بعضوں نے صلاۃ وسطیٰ سے مراد آئیڈیل صلات، بعضوں نے اس سے مراد صلاۃ الجمعہ لی ہے. عصر کی نماز تو عام ہے، ایک ہے کہ اس سے مراد صلاۃ الجامعہ ہے اور وہ جمعے کی صلات ہے. یعنی آگے پیچھے تم سے غلطی ہو جائے تو صلاۃ الجمعہ تو لازماً مرکز میں ادا کرو، اور کیفیت کے حوالے سے بہترین. اور ویسے ہم عصر کو صلاۃ الوسطیٰ نہیں مانتے، اگر صلاۃ الوسطیٰ بنانا ہے تو وہ فجر ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلامی حوالے سے، قرآنی حوالے سے ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ مغرب سے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تقویم جو ہے وہ کیا ہے، قمری ہے. تو ہمارے دن کا آغاز کیا ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد ہمارا یکم شوال ہوگا، یکم ذی الحج ہوگا، مہینہ ہمارا رات کو شروع ہوتا ہے، ظلمت سے ہم نور کی طرف جاتے ہیں. باقی جو 12 بجے رات کے دن کا ہونا ہے وہ تو دن رات کے اندر ہم دن کیسے تلاش کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دن کو یعنی جو پہلی صلات ہے نا وہ صلاۃ المغرب ہے، دوسری صلاۃ العشاء ہے، اور تیسری صلاۃ الوسطیٰ فجر ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر ہے. ایک طرف ظہر اور عصر ہے، دوسری طرف مغرب اور عشاء ہے، درمیان میں فجر ہے. یہ ہے الصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الفجر، صلاۃ العصر کی بجائے صلاۃ الفجر کو. اور باقی اس کی ایک شہادت بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. قرآن حکیم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، 17/78. تو 17/78 میں صلاۃ الفجر کو کانا مشہودہ کا ہے، مشہودہ قرآن کی تلاوت ہے. ہاں، قرآن الفجر، یعنی اس میں فجر کے اندر خاص طور پر جو صلاۃ الفجر ہے وہ کثرت کے ساتھ زیادہ تلاوت ہوتی ہے بنسبت عام حالات کے. اور کانا مشہودہ کا عام طور پر تو معنی لیتے ہیں کہ جی وہ ملائکہ آتے، ایک پیر جاتے اور دوسرے آ جاتے ہیں. ہم اس کا معنی لیتے ہیں شاہدین و مشہود. صلاۃ الفجر پر ہر مصلی کی حاضری لگے گی، مرکز میں ہر مصلی نے اپنی حاضری دینی ہے مرکز میں، اور مرکز نے اس کو بتانا ہے کہ آج تو نے کیا کیا فرائض انجام دینے ہیں.
یعنی فجر کی صلات مسٹ ہے مرکز میں دین کے حوالے سے، اور اس میں آپ کی ڈیوٹیاں لگیں گی کہ بھئی آج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کہاں جانا ہے، کیا ڈیوٹی انجام دینی ہے، اور اگلے دن فجر میں آپ نے اس کا محاسبہ پیش کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ صلاۃ الفجر جو ہے جس کی قید ہے کان مشہودہ، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الفجر پر مسٹ ہے حاضری، اور سارا نظام صلاۃ الفجر اور صلاۃ الجمعہ ہفتے بھر کا ریکارڈ ہوگا، اور یہ آپ کا ڈیلی نظام چلے گا۔ تو وسطیٰ اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الفجر کو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے ایک کا معنی تو یہ ہے کہ جو صلوات ہیں، صلوات اس کا جو قیام ہے وہ قیام کرو اللہ کے لیے قنوت کی حالت میں، اور ہم اس کو صلوات سے زیادہ بیرونی زندگی میں، کیونکہ صلوات کا قیام تو صلوات کے اندر ہی آ گیا، کیا صلوات کا قیام صلوات سے باہر ہوگا؟ تو صلوات کا قیام چونکہ صلوات کے اندر آ گیا ہے، اس لیے قوموا للہ قانتین کا معنی یہ ہے کہ صلوات میں جو تم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو صلوات ہے اب صلوات کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ یہ جو ہم صلوات ادا کرتے ہیں یہ اقرار صلوات ہے، یہ اقرار صلوات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اقرار ہے، یہ اقرار بندگی ہے۔ یہ اقرار بندگی کو اب آپ نے بندگی بنانا ہے۔ وہ جو عہد ہے عبودیت کا، استعانت کا، اب آپ نے صلوات ادا کر کے مسجد سے باہر جا کر، گھر پہ جا کر، کھیت پہ جا کر، دکان پہ جا کر، دفتر میں جا کر، اب آپ نے عبودیت کو قائم کرنا ہے۔ اب آپ نے احکام الہیہ پر کھڑا ہونا ہے، تب آپ کی صلوات ہوئی، ورنہ تو وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اب قیام کرو اس عہد پر جو تم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شکل میں کیا ہے، اور اس میں مقصود کیا ہے؟ للہ، رضائے الہی، قرب الہی، نفس راضیہ و مرضیہ بننا۔ اور قانتین، قانتا کہتے ہیں، قانتا قانتا ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں، جس طرح پتھر وہ چکماک کیا ہوتا ہے؟ چکماک، وہ پتھر کے جس کے اندر وہ روشنی چھپی ہوتی ہے، اس کو پھر رگڑتے ہیں، اور رگڑنے کی صورت میں وہ روشنی باہر آتی ہے۔ قنوت ہے کہ آپ کے اندر جو عبودیت کی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، ڈورمنٹس ہیں، ڈورمنٹ حالت میں اب اس کی ایکچولائزیشن ہوگی، اور قیام کے ذریعے ہوگی۔ یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ بیٹھنا، سستی، کاہلی، نامرادی، نامردی، ان پہ غالب آؤ۔ اور غالب کس طرح آؤ گے؟ للہ، اللہ کو آئیڈیل بنا کر۔ جس اللہ کے ساتھ تمہارا ایمان کا رشتہ ہے، وہ ایک عارف نے کہا کہ اٹھ فریدا ستیاں تیری ڈاڈے نال پریت۔ یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کو آئیڈیل بنا کر سوتے رہتے ہو، تو اٹھ فریدا ستیا تیری ڈاڈے نال پریت، کہ فریدا اٹھو، کیوں سوئے ہوئے ہو، کیوں نہ مردی اور اس کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ آئیڈیل تو تمہارا اللہ ہے، تو اللہ تو سوتا ہی نہیں۔ اور ہمارا دل مسلسل، یعنی جب سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے تو ہمارا دل پمپ کر رہا ہے، دماغ مسلسل سوچ رہا ہے، حافظہ کسی لمحے اس کو سونا نہیں ہے۔ وہ جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو ہے، وہ ہمارا قلب اور ہمارا حافظہ ہر وقت ایکٹیویٹی۔ قوموا للہ، قیام کرو۔ کب کرو گے؟ اللہ کو سامنے رکھو، اور کیا کرنا ہے؟ قانتین، قنوت یعنی اندر کے امکانات، یعنی اگر بھی ہم نے جو برین سیلز کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک فرد کو جو برین سیلز ملتے ہیں، اور ساری زندگی آئنسٹائن جیسا اس میں سے کتنوں کو ایکچولائز کرتا ہے۔ تو اگر وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ لا سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے گی اگر تمام برین کے امکانات، ذہن کے امکانات، انسانی استعدادات ایکچولائزیشن ہو گئی تو وہ کیا انسان ہوگا۔ قوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تو فرمایا کہ اگر وہ جو صلوات کی ادائیگی ہے، اگر اس میں کوئی خطرہ ہے کہ تم جم کر بیٹھ کر ایک امام کے پیچھے صلاۃ ادا نہیں کر سکتے، دشمن تمہارے تعاقب میں ہے، اگر دشمن تعاقب میں ہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم ٹھہر کر رک کر ایک صف بندی کی شکل میں صلاۃ ادا کریں گے تو وہ ہمیں ٹارگٹ کرے گا، نشانہ بنائے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ کسی طرح کے بھی تمہیں خوف لاحق ہے، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اس صورت کے اندر یہ صلاۃ کیا ہے؟ اقرار عبدیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خوف کی صورت میں ہر چیز چھوڑ دو، صرف اذکار کر لو، اشارے سے، رکوع بھی اشارے سے، سجدہ بھی اشارے سے، لیکن اذکار جو ہیں وہ اقرار عبدیت وہ تم زبان سے ادا کرو، اس کو نہ ترک کرو، کیونکہ عادت جب غالب آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان پھر اپنی اصل سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم خوف کی حالت سے نکل کر امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر عمل صلاۃ اسی طرح کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عمل صلاۃ کی تعلیم دی ہے۔ عمل صلاۃ کیسے کرنا ہے؟ آج جو کہہ رہے تھے جی اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو پھر بتائیں کہ صلاۃ کیسے کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ اصلاً بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو بنیاد بنا کر صلاۃ ادا کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ متفقہ صلاۃ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیا وہ ایک حدیث میں آئے گا کہ رفع یدین ہے، دوسری میں آئے گا کہ نہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کوئی حدیث رہنمائی نہیں کرے گی، آمین کہنا ہے نہیں کہنا، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافات پیدا ہی اس وقت ہوئے ہیں جبکہ حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقات میں مدینے میں جو صلاۃ ادا کی ہے آخر میں، وہی صلاۃ سیدنا ابوبکر آگے چلائیں گے، تھوڑا سا اس میں اختلاف کریں گے تو امت کھڑی ہو جائے گی، پھر وہی صلاۃ کا عمل جو ہے سیدنا عمر کریں گے، سیدنا عثمان کریں گے، سیدنا علی کریں گے۔ تو جو صلاۃ کا عمل ہے وہ ہم نے حدیث سے نہیں لیا، وہ رسول اللہ کا عملی نمونہ تھا۔ عملی نمونے سے عمل صلاۃ صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ ایک عمل صلاۃ نمونے کا تواتر اور تعامل کے طور پر چلتا رہا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب روایات اکٹھی کرنے والوں نے یہ کیا جی میں نے تو سنا ہے کہ وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ یوں کرتے تھے، میں نے تو سنا ہے یار ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یوں کرتے تھے، تیسرے نے یار میں نے تو سنا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ رسول یوں کرتے تھے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یعنی ان چیزوں کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک عمل رسول قائم تھا، عمل رسول پر امت قائم تھی، اور اگر یہ درمیان میں احادیث نہ آتی تو امت کے پاس ایک ہی نمونہ ہوتا فائنل، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے وہ امت میں آج تک ہوتا، صلاۃ اور ان عملی مسائل میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے سنت ثابتہ سے جو چیز ثابت کر دی تھی خلافت راشدہ میں وہی چلا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے عملاً۔ لیکن جب آپ نے حدیث کو یہ اختیار دے دیا تو پھر مسئلہ بن گیا، ہاں بھئی ہمارے نزدیک تو یہ حدیث معتبر ہے،
اس نے کہا میں یہ حدیث راوی معتبر ہے. تو پھر جب راوی معتبر ہو گیا اور روایات کی ترجیح کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر عمل بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا. مثلا اب سعودیہ میں ایک گروہ ہے، جب وہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں قوما، تو قوما میں جب جاتا ہے تو پھر وہ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو گئے تو پھر وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں سینے پر، اور پھر جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہاتھ کھول لیتے ہیں. تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ دیکھا سعودیہ میں تو میں نے ان کے عالم سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ شروع میں تھے، جب رکوع سے پہلے جو حالت تھی اس میں چلے جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امام مالک جو ہیں وہ تو پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یعنی امام مالک جو ہیں وہ تو ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہے نا، وہ تو کھلے رکھتے ہیں ہاتھ. تو میں نے کہا ان کی تو حالت تھی کہ جب وہ کھلے ہاتھ ہے تو وہ کھلے ہاتھ چلے جائیں گے ادھر، تو تم ہاتھ کہاں سے باندھو گے؟ اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب تم قیام کرو رکوع کا تو ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ادھر ابھی آدھا ہے تو پھر سیدھے سجدے میں جا گرو، یعنی وقار کے ساتھ، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، قیام کرو پورا، پھر قیام کرنے کے بعد وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ. تو یہ نہ ہو کہ آدھا قیام ہو آدھا وہ مار دھاڑ کرتے ہوئے. کہتے شیخ یمکن، تو میں نے کہا لما لا یمکن؟ تو یمکن اور لا یمکن نے تو ہماری امت کی جو وحدت ہے اس کو پارا پارا کر دی ہے. ایک شخص ہے وہ جب نماز کے لیے محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ یہ منہ کر کے مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پوچھا شیخ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یستاق قبل ان یصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. تو چونکہ میں قیام صلاۃ کرنے لگا ہوں تو اب میں مسواک کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ شیخ اگر تم وضو کے وقت مسواک کرتے تو کیا یہ بعد الصلاۃ ہو جاتا؟ اگر تم مسواک اپنے وضو کے ساتھ شامل کر لو تو کیا یہ بعد الصلاۃ ہوگا؟ تو ہنسنا شروع کر دیا، کہتا لا یا شیخ. تو میں نے کہا اذن لما تزهق الناس، لوگوں کو کیوں ہنساتے ہو اپنے اوپر؟ افعل کما یفعل الناس، وضو کے ساتھ مسواک کر لو، تطہیر الاسنان، طاہر اسنانک. تو یہ جو حدیث کا فہم تھا کہ حدیث کو فائنل قرار دے دیا عمل رسول پر، امت کے تعامل پر، سبیل المومنین پر، اور حدیث کی کیا تھی؟ فرادہ تھی، احادیث احاد تھی. تو احادیث احاد کو جب دین کا ماخذ بنا لیا گیا تو پھر یہ سچویشن پیدا ہوئی جس میں آج ہم مبتلا ہیں، اور کوئی شخص بھی آپ کو اس سے نکال نہیں سکتا. تو اصل بات ہے کہ پہلے آپ نے اس امر کا دین میں تعین کرنا ہے کہ دین کا ماخذ کیا ہے، دین کا ماخذ کیا ہے. جب تک دین کا ماخذ اول و اخیر ہم کتاب اللہ کو نہیں بنائیں گے اور جو کچھ ہے وہ کتاب اللہ کے اوپر پیش کرو. فما جاءکم منی، جو کچھ تمہیں میری طرف سے آئے فارضوہ علی کتاب اللہ، اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو. فین واقف ہو، اگر وہ کتاب اللہ کے ماتحت ہو، صحیح ہو، فقد قلتہ، تو وہ بات میں نے کہی ہوگی. فین خالف ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، فرد مردود لم اقل بہ، وہ رد کرو، مردود ہے وہ قول اور وہ بات میں نے کہی نہیں. اب یہ حدیث سے نہیں، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث نہیں. اس کا تو معنی یہ ہوا کہ پھر حدیث اپنی ذات میں کوئی چیز قرآن ہوا؟ نہیں، چیزیں تو یار دین کی دو ہیں، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. تو یہ جو سنت تھی حدیث نہیں تھی. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، سنت رسول اور سنت خلفاء الراشدین المہدیین تھا کتاب اللہ کے بعد. اصل دین آمد کتاب اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ بجان مسلم داشتن.
تو دین کے ماخذ کو جب تک ہم پہلے متعین نہیں کر لیں گے، یعنی ہم نہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہ سنت کا کرتے ہیں، نہ تفسیر کا، نہ تاریخ کا، ہم کسی چیز کے نعوذ باللہ منکر نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی کتاب کی کسوٹی پر پرکھ لو، جو موافق ہے ہم اس کو مانتے ہیں، مان سکتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہے ہم اس کی نسبت الی الرسول یا نسبت علی اصحاب الرسول وہی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چہ جائے کہ کہیں کہ وہ جھوٹی ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی اب ہم نے پچھلے 2-3 دن میں طلاق کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں قرآن کے احکام تو مجمل ہے، قرآن تو اپنے احکام کی تفسیرات دیتا ہی نہیں ہے، حکم دیا عمل اس کی تفسیر رسول پر چھوڑ دی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں کون سا مسئلہ جو قرآن نے چھوڑ دیا، یعنی نکاح کیسے کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، بلوغت ہے، اختیار ہے، ہاں جی، پھر اگر طلاق ہو جائے تو کیسے ہونی ہے، نشوز کیا ہے، اعراض کیا ہے، ثالثی کونسل کیا ہے، نکاح فیصلہ طلاق کا حکومت کرے گی، گواہ ہوں گے، فرد اپنے طور پر نہیں کر سکتا، پھر رجوع کیسے کرے گا، عدت کیسے ہوگی، مطلقات کی عدت کیسے ہوگی، یا طلاق و مرتان ہے، متوفی عنہا زوجہا اس کی طلاق کیسے ہوگی، تربص کیسے ہوگا، اس دوران نان نفقہ کس پر ہوگا، رضاعت کے مسائل کیا ہوں گے، یعنی کوئی مسئلہ قرآن ایسا نہیں لاتا کہ جس کی خود تفصیلات طے نہ کرتا ہو۔ لیکن کیا صلاۃ ہی ایسی چیز ہے کہ اس کی تفصیلات وہ طے نہیں کر سکا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ تفصیلات جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی، کہ یہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان کا تو دین میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، رفع یدین کرو یا نہ کرو صلاۃ تو ہو جاتی ہے، ہاتھ جہاں بھی باندھو قیام ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جزوی مسائل تھے، دین کے ساتھ ان کا کوئی اساسی تعلق نہیں تھا، خام خواہ ان کو بنیاد بنا کر امت میں اختلاف و تفرقہ جو ہے اس کا راستہ کھولا گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر کرو، اس کے قرآن کو کام میں لاؤ، جیسا کہ کام لانے کے لیے اس نے تمہیں قرآن میں بنیادی اور بیسک تعلیم دے دی ہے، اور اس تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اس کے بعد پھر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ پھر ایک توفع جو ہے یعنی وفات یافتہ جو خامد ہے ان کا دوبارہ مسئلہ آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ پہلے سے ذرا مختلف ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا وہی ہے جو وفات یافتہ ہیں یا یہاں کوئی وفات کا اور مفہوم ہے۔ تو یہاں وفات کا ایک دوسرا مفہوم ہے اور ایک دوسری سچویشن ہے، تو اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔